السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات اور تحریر کرتا ہے عبدالقیوم شاد، اور اس کا عنوان ہے مقتول مجرم۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بعض کیس اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ دماغ چکرا جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان پر کون سی دفعہ لگائی جائے، کیونکہ ملزم ارتکاب جرم کے باوجود بے گناہ اور مظلوم ہوتا ہے، لیکن ایک تھانے دار کو قانون کے مطابق بہرحال اپنا فرض ادا کرنا پڑتا ہے۔ آج میں جس کیس کی روداد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایسا ہی کیس تھا۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی اور میں بسوں کے اڈے پر واقع ٹی اسٹال پر چائے پی رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک سپاہی اور ایک ASI بھی تھا۔ ہم ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں وہاں آئے تھے۔ سردی کی وجہ سے بسوں کے اڈے پر زیادہ گہما گہمی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے 3 بسیں وہاں آ کر رکی تھیں اور مسافر سڑک پر کھڑے ہوئے ٹانگوں کا رخ کر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، میرا خیال ہے کہ 2 بسیں سوئی والان اور پنجابی باغ کی طرف سے آئی تھیں اور ایک بس دلی سے آئی تھی۔ بسوں سے اترنے والے مسافروں میں ایک نوجوان عورت اور ایک مرد بھی تھا۔ ان دونوں کی حرکات و سکنات مجھے کچھ مشکوک معلوم ہوئی۔ عورت نے سیاہ ریشمی برقع پہن رکھا تھا اور چہرہ پوری طرح نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے پیروں میں قیمتی سینڈل تھے اور شلوار کے پائچوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا لباس خاصا قیمتی ہے۔ اس نے بغل میں ایک گٹری دبا رکھی تھی اور برقعے میں لپٹی ہوئی ہونے کے باوجود گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ مرد پتلون کوٹ اور قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کی عمر 30 اور 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پائے جاتے تھے۔ میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ لڑکی کو کہیں سے بھگا کر لایا ہے۔ میں نے ASI سے کہا، یہ مرد اور عورت دونوں مشکوک معلوم ہوتے ہیں۔ ASI نے میرے اشارے کی سمت دیکھا اور بولا، روکوں دونوں کو؟ نہیں، روکنا مناسب نہ ہوگا۔ میں نے کہا، تم سائیکلوں کی دکان سے ایک سائیکل کرائے پر لے لو اور ان کے پیچھے جاؤ، لیکن کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا۔ صرف یہ دیکھ کر آ جاؤ کہ دونوں کس گھر میں جاتے ہیں۔ فاصلہ رکھ کر تعاقب کرنا، انہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ASI اس وقت سادہ کپڑوں میں تھا۔ وہ سائیکلوں کی دکان سے جو قریبی تھی ایک سائیکل کرائے پر لے آیا۔ اس اثنا میں مرد اور عورت ٹانگے میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ عورت سمٹ کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اس کی یہ خواہش معلوم ہوتی تھی کہ مرد فاصلہ رکھ کر بیٹھے، لیکن مرد نے ایک طرف ٹوکری رکھ دی تھی اور عورت کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹانگا روانہ ہوا تو ASI فاصلہ چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ ہم نے چائے پی کر قیمت ادا کی اور واپس تھانے پہنچ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ASI واپس آ گیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ جناب، وہ مجھے جل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے کہا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں۔ کیسے جل دینے میں کامیاب ہو گئے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ احتیاط کے ساتھ فاصلہ رکھ کر تعاقب کرنا۔ کیا ہوا تھا؟ ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ دونوں ٹانگے میں ایک سونار کی دکان پر پہنچے اور وہاں انہوں نے ٹانگے کو فارغ کر دیا۔ سونار کی دکان پر برقع پوش عورت نے اپنی گٹری سے ایک زیور نکال کر سونار کو دیا اور کچھ کہا۔ سونار نے زیور کو پرکھا، تولا اور پھر دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ کہا۔ کچھ دیر تک مرد سونار سے بحث کرتا رہا۔ ASI دور کھڑا تھا، اس لیے ان کی گفتگو سن نہیں سکا تھا۔ تاہم اس نے اندازہ لگایا کہ عورت زیورات فروخت کرنا چاہتی تھی، لیکن سونار مناسب پیسے نہیں لگا رہا تھا۔ غالباً وہ انہیں پردیسی اور ضرورت مند سمجھ کر لوٹنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کی بحث کے بعد مرد نے عورت سے مشورہ کیا، پھر سونار کو پیسے نکالنے کا اشارہ کیا۔ غالباً وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کم پیسوں پر راضی ہو گئے تھے۔ سونار نے تجوری سے نوٹ نکالے اور گن کر مرد کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مرد نے کچھ نوٹ اپنی جیب میں ڈالے اور باقی عورت کو دے دیے۔ سونار کی دکان سے نکل کر وہ پیدل ایک طرف چل دیے۔
ASI نے ایک ہاتھ سے سائیکل کو سنبھالا اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تبھی مرد کو شک ہو گیا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ دونوں 2 یا 3 دکانوں پر رکے اور کچھ پوچھ کر آگے بڑھ گئے۔ غالباً وہ کسی کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ ASI نے دکانداروں کو نفی میں سر ہلاتے دیکھا تھا، گویا دکانداروں کو ان کا مطلوبہ پتہ معلوم نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد دونوں بازار سے نکل کر ایک رہائشی علاقے میں پہنچ گئے اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص دروازے پر آیا۔ اس نے مرد کی بات سننے کے بعد ASI کی طرف دیکھا جو سائیکل تھامے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ پھر ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھول دیا اور دونوں کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ ASI نے اندازہ لگایا کہ برقع پوش عورت اور مرد اس گھر کے لیے اجنبی تھے اور غالباً کسی بہانے سے اندر گئے تھے، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد ادھیڑ عمر شخص دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سیدھا ASI کے پاس پہنچ گیا۔ کیوں بھائی جوان، کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انداز کچھ جارحانہ سا تھا۔ ASI نے غصے میں جواب دیا، اللہ کا بندہ ہوں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ دیکھو جوان، غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی پردیسی عورت کا پیچھا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ شکل و صورت سے تو تم سمجھدار نظر آتے ہو۔ چاچا، میں ASI صابر حسین ہوں۔ یہ عورت و مرد کون ہیں؟ تمہارے مہمان ہیں؟ معاف کرنا جناب، ادھیڑ عمر شخص نے جلدی سے کہا، وہ دونوں تو کوئی پردیسی تھے۔ کیا وہ دونوں کوئی واردات کر کے آئے تھے؟ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ASI نے کہا۔ وہ دونوں ہیں کہاں؟ انہیں تو میں نے اسی وقت پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم کوئی بدمعاش ہو اور بڑی دیر سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں انہیں ہرگز نہ جانے دیتا۔ ASI جلدی سے سائیکل پر سوار ہو کر پچھلی گلی میں پہنچ گیا، مگر برقع پوش عورت و مرد کا وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ سردی کی وجہ سے گلی سنسان پڑی تھی۔ اس نے آس پاس کی گلیوں میں سائیکل دوڑائی، مگر دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی قریبی گھر میں گھس گئے تھے اور غالباً وہاں بھی انہوں نے بدمعاش کے تعاقب والا بہانہ کیا تھا۔ ASI ادھر سے مایوس ہو کر بازار میں جا پہنچا اور ان دکانداروں سے ملا جن سے عورت و مرد نے پتہ پوچھا تھا۔ دکانداروں نے جواب دیا کہ دونوں کسی ہوٹل کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ اس قصبے میں چند چارپائی ہوٹل تو تھے، مگر کوئی فیملی ہوٹل نہیں تھا۔ آخر میں ASI سونار کے پاس گیا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد پوچھا کہ عورت اور مرد نے اس کے پاس کیا چیز فروخت کی تھی اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ سونار گھبرا گیا۔ وہ سمجھا جو زیور اس نے خریدا تھا وہ چوری کا تھا۔ حضور، وہ دونوں پردیسی تھے، سونار نے کہا اور ایک نیکلس نکال کر سامنے رکھ دیا۔ میں نے ان سے یہ نیکلس خریدا ہے۔ تم نے ان سے نام پتہ پوچھے بغیر کیسے زیور خرید لیا؟ ASI نے پوچھا۔ مرد نے اپنا نام اشتیاق احمد بتایا تھا، عورت شاید اس کی بیوی تھی۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے یہاں آئے تھے، ملک شجاع الدین اس کا نام تھا۔ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کسی شادی میں شرکت کے لیے کہیں گیا ہوا ہے۔ یہ جو زیور تم نے خریدا ہے چوری کا ہے، ASI نے سونار کو دھمکایا۔ تم نے زیور کی رسید کیوں نہیں مانگی؟ رسید تو میں نے مانگی تھی جناب، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ پردیس میں کون رسید رکھتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں تمہیں تھانے لے چلوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ چوری کا مال خریدنا جرم ہے۔ بہرحال اس ہار کو نہ تو فروخت کرنا اور نہ ہی توڑنا۔ میں دوبارہ تم سے ملوں گا۔ سونار نے وعدہ کیا کہ وہ ہار کو سنبھال کر رکھے گا۔ میں نے ASI کو ڈانٹ کر رخصت کر دیا۔ اگر میں چاہتا تو دونوں کا بآسانی کھوج لگا سکتا تھا، مگر ASI نے جو تفصیل مجھے بتائی تھی اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ دونوں گھر سے بھاگ کر آئے تھے، لیکن ان دنوں حدود آرڈیننس کا کوئی قانون نہیں تھا۔ لڑکی کا انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ عاقل و بالغ تھی اور اپنی مرضی سے مرد کے ساتھ آئی تھی۔ اگر ہم انہیں پکڑتے تو دونوں یقیناً ایک دوسرے کے حق میں بیان دیتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ لڑکی کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ بات بھولی بسری ہو گئی۔
چند ماہ کے بعد شبینہ چوکیدار نے ہمیں اطلاع دی کہ گلی میں ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر وردی پہنی، تھانے جا کر چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور وقوع پر پہنچ گیا۔ آس پاس رہنے والے کچھ لوگ بیدار ہو گئے تھے اور لاش سے دور ہٹ کر کھڑے تھے۔ میں نے قریبی گھروں سے 2-3 لالٹینیں منگوائیں اور معائنہ کرنے کے لیے لاش کے قریب پہنچ گیا۔ ASI صابر حسین بھی میرے ساتھ تھا۔ مقتول کا چہرہ مجھے کچھ مانوس سا لگا۔ ملک صاحب، یہ تو وہی ہے، ASI نے جلدی سے کہا، وہی جو برقع پوش عورت کے ساتھ ادھر آیا تھا اور مجھے جل دے کر غائب ہو گیا تھا۔ سوناد نے اس کا نام اشتیاق احمد بتایا تھا۔ ہاں ہے تو وہی، میں نے بھی اسے پہچان لیا، لیکن یہ آدھی رات کے وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا، جناب، جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے مذکورہ شخص سے پوچھا، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ میرا نام علم دین ہے جی، یہ کوئی پردیسی لگتا ہے۔ میری اسے کوئی واقفیت تو نہیں ہے، مگر میں نے اسے 2-3 دفعہ گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ میں نے دیگر لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، کوئی شخص اسے پہچانتا ہے؟ ایک نوجوان نے کہا، یہ شیخ صاحب کا مہمان تھا، ان کے ساتھ والے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، شیخ صاحب کا پورا نام شیخ نثار حسین ہے اور وہ قریبی گلی میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ نوجوان کے ساتھ جائے اور شیخ نثار حسین کو بلا کے لائے۔ مقتول کا لباس خون سے تر تھا، مگر زمین پر خون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کہیں اور ہوا تھا اور لاش بعد میں وہاں پھینک دی گئی تھی۔ اس کے جسم پر سفید قمیض اور پاجامہ تھا۔ میں نے زخم تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ چہرے پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، سر بھی صاف تھا، پاجامے پر بھی زیادہ خون نہیں تھا، صرف نیفے کے آس پاس کے حصے پر تھوڑا سا خون قمیض پر تھا۔ میں نے لاش کو الٹا کر چاروں طرف سے دیکھا مگر زخم کا نشان نظر نہ آیا۔ تب مجھے خیال آیا کہ در حقیقت میں قمیض میں سوراخ تلاش کر رہا تھا اور قمیض میں کہیں پر کوئی سوراخ نہیں تھا۔ میں نے قمیض کو اٹھا کر جسم کا معائنہ کیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد گولیوں کے 2 سوراخ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک سینے کے دائیں حصے پر تھا اور دوسرا ناف کے قریب تھا۔ ملک صاحب، یہ گولیوں کے سوراخ قمیض پر کیوں نہیں ہیں؟ ASI نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے قمیض بعد میں پہنائی گئی ہے، میں نے کہا۔ جب اس پر گولیاں چلائی گئی تھیں اس وقت اس کے جسم پر قمیض نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے سوتے میں قتل کر دیا ہو۔ بعض لوگ قمیض اتار کر سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص جو خاصا گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا لوگوں کو ایک طرف ہٹاتا ہوا آگے آیا اور بولا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ کس کی لاش ہے؟ پھر مقتول کی شکل دیکھنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ میرے مولا، یہ تو اشتیاق احمد ہے، اسے کس نے قتل کر دیا؟ سپاہی نے اس کا تعارف کرانے کے بعد کہا، ملک صاحب، یہ شیخ نثار حسین ہیں۔ میں نے شیخ نثار حسین کا جائزہ لیا۔ اس نے دھوتی اور ڈھیلا ڈھالا سوتی کرتا پہن رکھا تھا، پیروں سے ننگا تھا۔ اس کی عمر 40-42 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ پیشانی کشادہ اور بال سیاہ تھے، خاصا صحت مند اور کھاتا پیتا آدمی نظر آتا تھا۔ وہ قتل کی خبر سن کر ننگے پیر بھاگا آیا تھا۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب، یہ آدمی، کیا نام بتایا آپ نے؟ اشتیاق احمد، آپ کا رشتہ دار ہے؟ ہاں جی، رشتہ دار ہے، اس نے جواب دیا، میرے سسرال کا آدمی ہے۔ میں نے ASI کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کا حکم دیا، پھر شیخ نثار سے کہا، آئیں شیخ صاحب، میں وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں اشتیاق احمد ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ تأسف کے کلمات منہ سے نکالتا ہوا میرے ساتھ چل پڑا۔ اس کا مکان گلی کا سب سے بہترین اور منفرد مکان تھا۔ وہ مجھے اپنے مکان سے ملک 1-2 کمرے کے مکان میں لے گیا۔ یہ بھی میرا ہی مکان ہے، اس نے بتایا۔ سستا مل رہا تھا اس لیے خرید لیا۔ میں نے سوچا کہ مہمانوں کے لیے ٹھیک رہے گا۔ اس نے مکان کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہوئے بتی جلائی، بولا، اشتیاق اسی مکان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اونچی چھت والا کشادہ کمرہ تھا۔
اس میں 2 چارپائیاں لگی ہوئی تھیں، ایک گول میز اور 3-4 کرسیاں بھی تھیں۔ وہ نیا تعمیر شدہ مکان نظر آتا تھا۔ دیواروں پر پلاسٹر تو تھا مگر سفیدی نہیں تھی۔ داہنی دیوار میں ایک الماری بنی ہوئی تھی جس کا ایک پٹ کھلا تھا۔ اندر کچھ کتابیں، رسالے، اخبار، شیشہ، کنگا اور کچھ ایسی ہی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ بستر پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی کے نیچے چپل کا ایک جوڑا اور ایک سوٹ کیس رکھا تھا۔ کمرے میں نہ تو خون کا کوئی دھبا تھا اور نہ ہی افراتفری کی کوئی علامت تھی۔ فرش پر گرد کی ہلکی تہ جمی ہوئی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ نہ تو فرش دھویا گیا تھا اور نہ ہی اس میں صفائی کی گئی تھی، گویا قتل اس کمرے میں نہیں ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ ایک چارپائی پر تہ بتہ بستر رکھے ہوئے تھے۔ صحن کشادہ اور کچا تھا۔ پچھلی دیوار کے ساتھ باتھ روم وغیرہ بنا ہوا تھا جس کے قریب ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ صحن میں چند پیڑ اگے ہوئے تھے اور نلکے کے آس پاس کچھ گھاس بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے مکان کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی۔ مکان کا معائنہ کرنے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں پہنچ گیا۔ شیخ نثار میرے پیچھے تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور نیند مجھے بھی آ رہی تھی۔ شیخ صاحب، ایک تو آپ کا تحریری بیان ہوگا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں مگر آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ کام کل ہی مناسب رہے گا؟ جیسے آپ کی مرضی، اس نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ میں حاضر ہوں، ابھی بیان لینا چاہیں تو ابھی لے لیں، لیکن میں نے یہ معاملہ کل پر اٹھا دیا کیونکہ ابھی مجھے ضابطے کی کارروائی کا جائزہ بھی لینا تھا۔ اگلی صبح میں 11 بجے تھانے پہنچا اور ASI کی تیار کردہ رپورٹ کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر نے مقتول کی موت کا وقت رات کے 9 اور 10 بجے کے درمیان بتایا تھا، جبکہ لاش 11:30 بجے گلی میں پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ قاتل یا تو غیر معمولی ہوشیار شخص تھا یا غیر معمولی سیدھا، یا تو اس نے ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے لاش گلی میں ڈالی تھی یا لاش سے چھٹکارا پانے کا اس سے بہتر طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال تھانے کے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے ASI کو ساتھ لیا اور شیخ نثار سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ صابر حسین 8-9 مہینے پہلے جب ہم نے مقتول کو بسوں کے اڈے پر دیکھا تھا تو وہ بالکل اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ بات تو مجھے بھی پریشان کر رہی ہے، ASI نے کہا۔ اگر مقتول شیخ نثار کا رشتہ دار تھا تو اسے زیور بیچنے یا مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہاں، آپ کو میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا۔ 8-9 ماہ پہلے مقتول جس گلی میں اچانک روپوش ہو گیا تھا وہ شیخ نثار کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ شیخ نثار کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے میں نے اس گلی کا معائنہ کیا جس میں مقتول عورت سمیت غائب ہو گیا تھا، نیز وہ مکان بھی دیکھا جس کے پیچھے دروازے سے دونوں نکل بھاگے تھے۔ اس معائنے سے جو صورت میرے ذہن میں آئی اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ شیخ نثار کے گھر میں تعزیت کرنے والوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ملحقہ مکان میں لے گیا۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اشتیاق احمد کا آپ سے کیا رشتہ تھا؟ اس نے تأمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ میرا سالہ تھا، میری بیوی کا خالہ زاد بھائی تھا۔ میرے مزید سوالوں کے جواب میں اس نے کہا کہ اشتیاق احمد شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، سوئی دالان کا رہنے والا تھا، کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا تھا اور چند روز پہلے ملنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ آپ کے خیال میں اس حرکت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ کیا اشتیاق احمد کی کسی سے دشمنی تھی؟ دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں تھی، اس نے جواب دیا، پھر جھجکتے ہوئے بولا، جمیلہ میری دوسری بیوی ہے۔ میرے کچھ رشتہ دار اس شادی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں۔ میری پہلی بیوی 3 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ کیا آپ کی پہلی بیوی سے بچے بھی ہیں؟ ہاں جی، 3 بچے ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ لڑکا تینوں میں بڑا ہے، اس کی عمر 21 سال ہے، لڑکیوں کی عمریں 15 اور 17 سال ہیں۔ تینوں اپنے ننیال کے زیر اثر ہیں۔
اور اپنے ماموں کے پاس رہتے ہیں۔ لڑکیاں کبھی کبھی ملنے آ جاتی ہیں مگر ابرار کبھی نہیں ملتا۔ یہ میرے بیٹے کا نام ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس نے اپنے خاندانی اختلاف کی تفصیل کیوں بتائی تھی۔ عام طور پر لوگ ایسی باتیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا وہ مجھے یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اشتیاق کے قتل میں اس کی پہلی بیوی کے رشتہ داروں کا ہاتھ تھا؟ لیکن اگر وہ اس رشتے سے ناراض تھے تو انہوں نے اس کی بیوی کو قتل کیوں نہیں کیا؟ شیخ صاحب، کیا آپ کی پہلی بیوی کے رشتہ دار ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ جناب، آدمی کرنے پر آئے تو کیا نہیں کر سکتا، لیکن میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں نے کسی کو کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ میری پہلی بیوی کا چھوٹا بھائی، جس کا نام نور جمال ہے، بڑی کڑوی طبیعت کا آدمی ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تھا تو سب سے زیادہ شور اسی شخص نے مچایا تھا اور اشتیاق احمد کو دھمکیاں بھی دی تھیں۔ لیکن جناب، میری ایک گزارش ہے، ان باتوں کا ان لوگوں سے ذکر نہ کریں ورنہ دشمنی پڑ جائے گی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، نور جمال نے صرف اشتیاق احمد کو کیوں دھمکی دی تھی؟ کیونکہ میری دوسری شادی اشتیاق کے وسیلے سے ہوئی تھی، ساری بات اسی سے ہوئی تھی۔ آپ کی موجودہ بیوی کے والدین کہاں ہوتے ہیں؟ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، ماں سوئی دالان میں رہتی ہے۔ کیا آپ کی ان سے رشتہ داری ہے؟ نہیں جی، رشتہ داری تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کی ان سے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اشتیاق احمد سے میری پرانی شناسائی تھی۔ کوئی 1 سال پہلے اس نے جمیلہ کا رشتہ تجویز کیا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ عورت گھر میں نہ ہو تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 8-9 مہینے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں ہوئی تھی۔ ہم نے بھی 8-9 مہینے پہلے ہی اشتیاق احمد کے ساتھ ایک برقع پوش عورت کو دیکھا تھا۔ کیا وہ جمیلہ تھی؟ لیکن سر دست میں نے اس بات کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ شیخ صاحب، اشتیاق احمد سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ قتل سے پہلے۔ ہم نے کل صبح کا ناشتہ ایک ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک کاروباری سلسلے میں غازی آباد چلا گیا تھا اور رات کے 10 بجے واپس آیا تھا۔ اس وقت اشتیاق کے کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی، اس لیے میں یہی سمجھا کہ وہ سو چکا ہے۔ میں نے کھانا غازی آباد میں کھا لیا تھا، اس لیے گھر پہنچتے ہی بستر کا رخ کیا۔ میرے ذہن میں ایک خدشے نے سر ابھارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو اشتیاق احمد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا ہو اور شوٹ کر دیا ہو۔ اسے قمیض کی عدم موجودگی کا جواز بھی نکل آتا تھا۔ آپ کے گھر میں کل کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آج کل صرف میری بیوی ہوتی ہے، کبھی کبھی میری ساس رہنے کے لیے آ جاتی ہے۔ کوئی ملازمہ وغیرہ؟ دن میں ایک ملازمہ ہوتی ہے مگر وہ کام ختم کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق قتل رات کے 9-10 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ شیخ نثار کا کہنا تھا کہ وہ 10 بجے گھر پہنچا تھا، لیکن اس کا بیان غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 10-15 منٹ پہلے آ گیا ہو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 10 بجے ہی گھر پہنچے تھے؟ آپ اڈے سے پوچھ سکتے ہیں۔ بس سے اترنے کے بعد میری بکنگ کلرک سے سلام دعا ہوئی تھی۔ میں مغل ٹرانسپورٹ کی بس سے آیا تھا۔ شریف ٹانگے والا بھی میری گواہی دے سکتا ہے۔ میں اسی کی ٹانگے میں گھر آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میری جیب میں بس کا ٹکٹ بھی ہوگا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تھوڑی کوشش کے بعد اندر سے ٹکٹ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ اس کا بیان ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ ٹکٹ پر بس کا نمبر اور تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ یہ بات آسانی سے چیک کی جا سکتی تھی کہ مذکورہ بس کتنے بجے غازی آباد سے روانہ ہوئی تھی اور کتنے بجے ہمارے قصبے میں پہنچی تھی۔ میں نے ٹکٹ جیب میں رکھ لیا اور اٹھتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، آپ شام کے وقت تھانے آ جائیں تاکہ آپ کا تحریری بیان لے لیا جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی بیوی سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی؟ میری بیوی تو اس وقت بیان نہیں دے سکے گی۔ وہ 3 روز سے بیمار پڑی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر وحید اسے انجیکشن لگا کر گیا ہے۔
میں نے کہا کہ میں اس کا بیان بعد میں لے لوں گا اور ASI کے ہمراہ رخصت ہو گیا۔ ملک صاحب، یہ جمیلہ وہی لڑکی معلوم ہوتی ہے جسے ہم نے اشتیاق احمد کے ساتھ دیکھا تھا، ASI نے کہا۔ اس شیخ نثار کی بہت سی باتیں جھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ فی الحال ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ قتل کس جگہ کیا گیا تھا، میں نے کہا۔ میں نور جمال سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم اس محلے کے لوگوں سے مل کر یہ پتہ کرنے کی کوشش کرو کہ کل رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کسی نے گولیاں چلنے کی آواز تو نہیں سنی؟ اگر سنی تھی تو وہ کس طرف سے آئی تھی؟ نور جمال کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پیدل ہی وہاں پہنچ گیا۔ میری دستک کے جواب میں ایک 16-17 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر اندر بھاگ گئی۔ لمحے بھر کے بعد ایک کثرتی بدن والا نوجوان دروازے پر آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی شکل شیخ نثار سے ملتی جلتی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ تم شیخ نثار کے بیٹے تو نہیں؟ جی ہاں، میں انہی کا بیٹا ہوں، اس نے بڑے وقار سے جواب دیا۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا اور وہ خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ برخوردار، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بڑے اکڑ خان معلوم ہوتے ہو۔ میں نے تم سے نام پوچھا ہے۔ وہ میری روبدار گفتگو سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا، اسی وقار سے بولا۔ خیال نہیں رہا ہوگا جناب، میرا نام شیخ ابرار حسین ہے، اور حکم کریں۔ اوئے، تمہارے باپ کے گھر میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو؟ جناب، میرا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آدمی جو کچھ کرتا ہے وہی اس کے آگے آتا ہے۔ اچھا، تم تو خاصے ہوشیار معلوم ہوتے ہو۔ کیا کیا تھا تمہارے باپ نے جو اس کے آگے آیا ہے؟ اولاد کو گھر سے نکال دینا کچھ کم تو نہیں ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ تم لوگ خود گھر چھوڑ کر ادھر آ گئے تھے۔ اور کیا کرتے؟ ہمارے باپ نے چھٹاک بھر کی چھوکری سے شادی جو کر لی تھی، ہم اس گھر میں کیسے رہ سکتے تھے؟ کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا شادی کرنا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، پر آدمی کو عمر بھی تو دیکھنی چاہیے۔ تم تو مجھے بہت بڑے مفتی معلوم ہوتے ہو، میں نے کہا۔ شادی کے لیے عورت مرد کا بالغ ہونا اور باہم رضامند ہونا شرط ہے۔ عمروں کے فرق پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم چاہو تو 40 سال کی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو اور 50 سال کا مرد 20 سال کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، بشرطے کہ لڑکی راضی ہو۔ اگر میری بات پر شک ہو تو بے شک کسی مفتی سے جا کر پوچھ لو۔ اچھا جی، اس نے قدرے حیرانی سے کہا۔ یہ بات تو مجھے کسی نے نہیں بتائی۔ برخوردار، جہاں دشمنی پل رہی ہو وہاں سچی بات کوئی نہیں بتایا کرتا۔ تمہارے ماموں کہاں ہیں؟ وہ تو اس وقت دکان پر ہوں گے۔ جاؤ، انہیں دوڑ کر بلاؤ، میں یہیں پر انتظار کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا، اندر جا کر میرے بارے میں بتایا اور جانے سے پہلے بولا، آپ کوئی لسی پانی پئیں گے؟ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، تم کل رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ جواب دینے سے پہلے وہ ذرا سا جھجکا، پھر بولا، یہیں گھر پر ہی تھا۔ اور تمہارے ماموں کہاں تھے؟ وہ بھی گھر پر ہی تھے۔ اس نے میرے بولنے کا انتظار کیا، پھر مجھے خاموش پا کر باہر نکل گیا۔ 10-12 منٹ کے بعد وہ لڑکی جس نے دروازہ کھولا تھا جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کا کپ اور بسکٹوں کی پلیٹ رکھی تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی اور میں اس کو کھینچ کر میرے سامنے کر دیا۔ اتنے میں ایک عورت دروازے میں نمودار ہوئی اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، آپ تھانے دار ہیں؟ ہاں، میں تھانے دار ہوں، ملک صفدر حیات میرا نام ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اشتیاق کا قاتل پکڑا گیا ہے یا نہیں؟ ابھی تو قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن جلد ہی پکڑا جائے گا۔ ہم قاتل کو پکڑنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کس چکر میں ہیں؟ عورت نے کہا۔ قاتل کوئی گھر کا آدمی ہے۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں بولی، تو کیوں یہاں کھڑی ہے؟ چل اندر جا۔ لڑکی فوراً اندر بھاگ گئی۔ عورت نے رازدارانہ لہجے میں کہا، یہ نثار حسین کا لڑکا ابرار بہت آوارہ ہو چکا ہے، کئی دنوں سے باپ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اشتیاق کو تو یہ دلال کہتا تھا، اس کے بہت خلاف تھا
सबसे कहता फिरता था कि इस शख्स ने इनका घर बर्बाद किया है। आपके साथ इसका कैसा रवैया है? मैंने पूछा। मैं ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि वो औरत अपनी किसी रंजिश की वजह से इस पर इल्ज़ाम लगा रही थी या वाकई सच बोल रही थी। बस जी, कुछ न पूछें, ये लड़का तो अब किसी के काबू में नहीं रहा। खड़े खड़े बेइज्जती कर देता है। अब मेरे मियाँ भी इससे तंग हैं। पता नहीं क्या सोचकर इन तीनों को घर ले आए थे, अब पछता रहे हैं। लड़कियां भी ऐसी ही हैं, घर का काम कहो तो किताबें लेकर बैठ जाती हैं। एक तो इनके खर्चे बर्दाश्त करो और दूसरे इनकी खिदमत भी करो। आप इन्हें इनके बाप के पास क्यों नहीं भेज देती? ये सांप के मुंह में छुपकली वाला मामला है, उसने कहा। मेरे मियाँ बड़ी ऊंची नाक वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि बच्चों को वापस भेजा तो इनकी नाक कट जाएगी। लड़कियां तो शायद वापस चली जाएं, मगर ये अबरार, ये अब कभी बाप के घर में कदम नहीं रखेगा। इसका तो दिमाग ही ख़राब हो चुका है। ये कल 9 बजे कहाँ था? इसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, कल ये 10 बजे के बाद घर आया था। मैं तो इस वक्त तकरीबन सो चुकी थी। इसका उठना बैठना आवारा लड़कों में है। वो औरत अपने शौहर के भांजे और भांजियों से खासी तंग थी, इसलिए उसका बयान इतना साइब नहीं था। अलबत्ता ये बात चेक करने वाली थी कि क्या अबरार गुज़िश्ता रात वाकई देर से आया था। वैसे वो मजबूत नौजवान था और कोई अजब नहीं कि उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर इश्तियाक अहमद को कत्ल कर दिया हो। थोड़ी देर बाद नूर जमाल अबरार के हमरा घर पहुंच गया। इसकी बीवी आहट पाकर फ़ौरन अंदर चली गई थी। नूर जमाल 35-36 साल का एक कबील जुस्सा शख्स था। कद काट भी उसका अच्छा था। उसने बड़ी गर्म जोशी से मेरे साथ हाथ मिलाया और चाय की तरफ देखते हुए बोला, मालूम होता है कि आपको हमारे घर की चाय पसंद नहीं आई। ओ काका अबरार, जा अंदर से दूध का गिलास ले आ। हाँ जनाब, क्या खिदमत है हमारे लायक? नूर जमाल, आपने इश्तियाक अहमद के कत्ल की खबर तो सुनी ली होगी। मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। खबर हमने ज़रूर सुनी है और हमें अफसोस भी हुआ है, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ताल्लुक़ वास्ता तो बहुत गहरा है, मैंने कहा, चाहे दुश्मनी का ही सही। शेख निसार आपका बहनोई है और इसके बच्चे आपके घर में पल रहे हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? मलिक साहब, मैं अपनी बहन के बच्चों को बर्बाद होते देख नहीं सकता था, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। लोग तो बच्चों की खातिर कट मरते हैं, लेकिन निसार हुसैन जैसा बेगरज शख्स मैंने नहीं देखा। इसने बच्चों से छुटकारा पाकर खुदा का शुक्र अदा किया, कभी आकर पूछा तक नहीं। मैं समझा नहीं, आप किस बर्बादी की बात कर रहे हैं? अगर आदमी एक आवारा औरत घर में ले आए तो बच्चे बर्बाद नहीं होंगे तो और क्या होगा? उसने जोश और जज्बात भरे लहजे में कहा। जिस औरत से इसने निकाह किया है वो घर से भागी हुई औरत है और पता नहीं कहाँ कहाँ से ख्वार होकर यहाँ पहुँची थी। आप इस लड़के से पूछें कि ये औरत किस हाल में इनके घर पहुँची। अबरार दूध का गिलास लेकर वापस आ गया था और सीने पर हाथ बांधे एक तरफ खड़ा था। मेरे इस्तफसार पर अबरार ने बताया कि वो पिछली सर्दियों का वाक़या था। इस वक्त तकरीबन 7:15 या 7 बजे थे और वो रात का खाना खा रहे थे। अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। इनकी मुलाजमा, जिसका नाम नूरा था, दरवाजे पर गई और चंद लम्हों के बाद वापस आकर बोली, शेख साहब, बाहर 2 मुसाफिर खड़े हैं। एक काले बुरके वाली औरत है और एक मर्द है। बेचारे सर्दी से कांप रहे हैं। शेख निसार ने हाथ में पकड़ा हुआ निवाला प्लेट में रख दिया और रुमाल से हाथ साफ करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। अबरार बाप से पहले उठ गया था और दरवाजे पर जाकर पता करना चाहता था, लेकिन शेख निसार ने इसे रोक दिया और ख़ुद पता करने के लिए आगे बढ़ा। अबरार बाप से चंद कदम पीछे रुक गया। मर्द कोट पतलून में मलबूस था। वो पुख्ता उम्र का पढ़ा लिखा शख्स मालूम होता था। इसने हाथ में तिनकों वाली टोकरी पकड़ रखी थी। लड़की ने नकाब उलट रखी थी। वो 19-20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। इसने बगल में एक गठरी दबा रखी थी और खासी घबराई हुई लग रही थी। शेख साहब, हम मुसाफिर हैं, मर्द ने कहा। परेशानी की वजह से आपके पास आए हैं। हमें रात गुजारने की जगह चाहिए। कल सुबह वापस चले जाएंगे। मेरा नाम इश्तियाक अहमद है और
یہ میری بھانجی ہے جمیلہ، جمیلہ اس کا نام ہے۔ باتوں کے دوران اس نے 2-3 بار مڑ کر پیچھے دیکھا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ لڑکی جو سردی یا خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی آہستہ آہستہ اندر پہنچ گئی اور شیخ نثار کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی۔ یہ تو کسی چھوٹے موٹے ہوٹل میں ٹھہر سکتے ہیں، اس نے کہا، لیکن میرے لیے بہت مشکل ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انڈا بھی ہمارے پیچھے لگ گیا تھا۔ شیخ نثار نے گہری نظروں سے دونوں کا جائزہ لیا اور انہیں اندر بلا لیا۔ غالباً وہ سمجھ گیا تھا کہ مرد لڑکی کو گھر سے بھگا کر لایا تھا۔ اس نے بیرونی دروازہ بند کر دیا اور دونوں کو بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا۔ تم لوگ بڑے آرام سے یہاں رات گزار سکتے ہو، اس نے فراغ دلی سے کہا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بہت جگہ ہے، بستروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ دونوں نے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر مرد نے کہا، ہم مراد آباد کے رہنے والے ہیں۔ اس کا انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ خیر کی باتیں بعد میں ہوں گی، شیخ نثار نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سوکھے ہو کر بیٹھ جاؤ، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، کھانا وانا تو کھاؤ گے نا؟ آپ کی یہی مہربانی بہت ہے، مرد نے کہا، میں کھانا کسی ہوٹل سے لے آتا ہوں۔ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ مہمانوں کو 2 وقت کا کھانا نہ کھلا سکیں، شیخ نثار نے کہا۔ پھر ابرار کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑا تھا۔ ابرار پتر، نورا سے کہو کہ 2 آدمیوں کا کھانا نکال لائے، اسے کہنا کہ میرا کھانا بھی ادھر ہی لے آئے، میں نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا۔ نورا نے ڈرائنگ روم میں کھانا لگا دیا اور شیخ نثار نے انہیں بسم اللہ کرنے کے لیے کہا۔ ابرار نے بتایا کہ اسے یہ بات بہت بری لگی۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ اچھے برے میں بخوبی تمیز کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ لڑکی کے فریب حسن میں آ گیا تھا۔ اس نے اس آوارہ لڑکی کے لیے اپنے بچوں کو 1 منٹ کے اندر اندر نظر انداز کر دیا تھا اور فوراً ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ مسافر تھے تو کیا ہوا؟ اسے چاہیے تھا کہ انہیں کھانا دے کر واپس آ جاتا۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے پہلے ہی دن اس لڑکی سے نفرت ہو گئی، ساتھ ہی اپنے باپ سے بھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی بڑی بہن رفت نے پوچھا۔ ہوں گے کوئی آوارہ لوگ، ابرار نے برا سا منہ بنا کر کہا، مجھے کیا معلوم؟ کمال ہے، چھوٹی بہن عثما نے کہا، ابا جان ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تم ذرا سنو تو صحیح، یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی چکر ہی نہ ہو، مہمان اس طرح تھوڑی آتے ہیں برقع پہن کر، اور وہ مہمان بھی نہیں ہیں، مسافر ہیں، رفت نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی گاڑی چھوٹ گئی ہوگی۔ ہائے ہائے، گاڑی چھوٹ گئی ہوگی، عثما نے کہا، جیسے ریلوے اسٹیشن اور ہمارے گھر کے درمیان کوئی دوسرا گھر ہی نہیں ہے۔ راستے میں کم سے کم 200-300 گھر تو ضرور ہوں گے۔ ہمارا گھر کوئی مسافر خانہ تو نہیں ہے؟ نورا کام ختم کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شیخ نثار جمیلہ کا اپنی بیٹیوں سے سرسری تعارف کروانے لگے، پھر ان کے لیے ایک کمرہ کھلوا دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے وہاں بستر پہنچا دیے۔ جمیلہ نامی لڑکی نے برقع اتار دیا تھا اور کچھ بے تکلفی سے ادھر ادھر آ جا رہی تھی۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شیخ نثار کی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ ابرار نے بتایا کہ لڑکی کا سراپا بہت پرکشش تھا اور آنکھوں میں خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ شروع میں اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ نظر آ رہی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ جب شیخ نثار کمرے میں بستر رکھ کر باہر آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی اور آہستہ سے بولی، شیخ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹیوں کے کمرے میں سو جاؤں؟ جہاں چاہے سو جاؤ، شیخ نثار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن اپنے ماموں سے پوچھ لو، انہیں کوئی اعتراض نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور ہی سمجھنے لگیں۔ جمیلہ نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ اشتیاق میرے ماموں نہیں ہیں۔ ماموں نہیں ہے؟ کیا اس نے ابھی یہی نہیں کہا تھا کہ تم اس کی بھانجی ہو؟ انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جمیلہ نے گلوگیر آواز میں کہا، میں موقع ملنے پر آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ویسے اشتیاق بہت اچھے انسان ہے، ساری غلطی میری اپنی ہے۔ شیخ نثار نے چور نظروں سے بچوں کی طرف دیکھا، پھر جمیلہ کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا،
میں اشتیاق سے کہہ دیتا ہوں کہ تم ادھر سوگی۔ اس نے جمیلہ کا بستر اپنی بیٹیوں کے کمرے میں لگوا دیا۔ اشتیاق نے اس تبدیلی پر تھوڑا سا اعتراض کیا، لیکن اپنی بات پر زیادہ زور نہیں دیا۔ شیخ نثار نے اپنی بیٹی رفعت سے 2 کپ چائے بنوائی اور اپنی خوابگاہ میں منگوا لی۔ دوسرا کپ جمیلہ کے لیے تھا۔ چائے کا تو فقط بہانہ تھا، دراصل وہ علیحدگی میں جمیلہ کی کہانی سننا چاہتا تھا، یا شاید اس کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ یہ بات بچوں کو اچھی نہیں لگی۔ وہ شعور کی عمروں کو پہنچ چکے تھے اور اچھے برے کی تمیز کر سکتے تھے۔ ابرار جمیلہ اور اپنے باپ کی باتیں سننے کے لیے برآمدے میں پہنچ گیا، جہاں خوابگاہ کی ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا تھا، لیکن پردہ گرا ہوا تھا۔ وہ آواز سن سکتا تھا، مگر اندر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ابرار نے خوابگاہ سے جو آوازیں اور باتیں سنی وہ سب بتانے کے لائق نہیں ہیں، تاہم جن باتوں کا اس کہانی سے براہ راست تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں، شیخ نثار کہہ رہا تھا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تم جب تک چاہو میرے پاس رہ سکتی ہو، اور اب تم اطمینان سے ساری بات بتاؤ۔ شیخ صاحب، میں بہت دکھی لڑکی ہوں، جمیلہ نے کہا اور ابرار نے باہر سنا۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے، ورنہ پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوتا اور کہاں کہاں کی ٹھوکریں مجھے کھانا پڑتی۔ میری ماں فوت ہو چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، سارے گھر کے کام مجھ سے کرواتی ہے اور مارتی بھی ہے۔ باپ سے شکایت کرتی ہوں تو وہ بھی مجھے ہی ڈانٹتا ہے۔ اشتیاق ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، شادی شدہ ہیں اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ یہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کل میری سوتیلی ماں نے مجھے بہت مارا اور پھر باپ سے جھوٹی شکایت بھی کر دی۔ میں ان باتوں سے تنگ آ چکی تھی، سو میں نے اشتیاق سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ میں اپنے حالات سے ایسی دکھی تھی کہ ان کا مشورہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں ان کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں اشتیاق سے شادی کرنے پر بھی تیار ہوں، لیکن ان کی آمدنی زیادہ نہیں ہے، یہ میرے لیے علیحدہ گھر کا انتظام نہیں کر سکتے۔ یہ نہ ہو کہ سوتیلی ماں کے چکر سے نکل کر سوکن کے چکر میں پڑ جاؤں۔ شیخ نثار کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری پوزیشن بہت خراب ہے۔ اگر تم واپس جاؤ گی تو سوتیلی ماں کو تم پر اور زیادہ ظلم کرنے کا موقع مل جائے گا اور بدنامی کا داغ الگ لگ جائے گا۔ واپس تو اب میں کبھی نہیں جاؤں گی، جمیلہ نے کہا، خواہ لوگوں کے برتن مانجھ کر ہی گزارا کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم جوان لڑکی ہو، تمہارے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے، شیخ نثار نے کہا۔ تمہارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، تمہیں فوراً شادی کر لینا چاہیے۔ اگر تم چاہو کہ تمہیں اپنے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو موجودہ صورتحال میں تو یہ ناممکن ہے۔ تم نہ تو شادی کے اخراجات کا انتظام کر سکتی ہو اور نہ ہی تمہاری پوزیشن ٹھیک ہے۔ ان حالات میں تو تمہیں اشتیاق احمد جیسا ہی کوئی رشتہ مل سکتا ہے، اور یا پھر میرے جیسا کوئی عیالدار تمہیں قبول کر سکتا ہے۔ جمیلہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اشتیاق یہ بات کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس وقت تو وہی میرے سرپرست ہیں، وہ میرے حالات سے بخوبی واقف ہیں اور اس کام میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ تم اگر راضی ہو تو اشتیاق کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے خیال میں اس شخص کی کتنی قیمت ہوگی؟ مالی لحاظ سے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معمولی تنخواہ پاتے ہیں۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اشتیاق کو میں سنبھال لوں گا۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اگلے روز اشتیاق واپس چلا گیا، لیکن جمیلہ ان کے گھر میں ہی ٹھہر گئی۔ صبح اس کا باپ اشتیاق کے ساتھ لمبی چوڑی بات چیت کرتا رہا تھا، مگر وہ ان کی گفتگو سن نہیں سکا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اشتیاق کا جمیلہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ تو وہ اس کا ماموں تھا اور نہ ہی خالہ زاد بھائی۔ ابرار کے بیان سے یہ پتہ چلتا تھا کہ جمیلہ کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ زندہ تھا، جبکہ شیخ نثار کے بیان کے مطابق جمیلہ کی ماں زندہ تھی اور باپ فوت ہو چکا تھا۔ پھر اس کی جائز سکونت میں بھی اختلاف تھا۔ شیخ نثار نے اس کی سکونت
سوئی والان میں بتائی تھی اور ابرار کے بیان کے مطابق وہ مراد آباد کی رہنے والی تھی۔ میں نے ابرار کو متنبہ کیا کہ وہ شام کو تھانے میں رپورٹ کرے اور اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ اس کی مومانی کے بیان کے مطابق وہ گزشتہ رات 10 بجے کے بعد گھر آیا تھا اور چونکہ اس کے دل میں اشتیاق کے خلاف رنجش بھی تھی اس لیے اس کی پوزیشن صاف نہیں تھی۔ ابرار نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اشتیاق احمد واپس جانے کے 10 روز بعد پھر اس کے گھر آیا تھا اور تقریباً 1 ہفتہ وہاں رہا تھا۔ اس دوران میں اس کے باپ نے جمیلہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اشتیاق احمد اس کے بعد بھی باقاعدگی سے ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ یہ بات تھوڑی سی ناقابل فہم تھی۔ اگر اشتیاق احمد جمیلہ سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا تھا تو وہ وہاں کیوں آتا جاتا تھا؟ اس بات کی وضاحت کے لیے میں دوبارہ شیخ نثار حسین کے گھر پہنچ گیا، لیکن وہ خاصا مصروف تھا۔ اشتیاق احمد کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے حوالے کر دی گئی تھی اور وہ اس کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اگلی صبح اس سے ملنے آؤں گا۔ جاتے جاتے اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ شیخ صاحب، مقتول کی ورثہ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ بولا، ہم نے اطلاع تو بھجوا دی تھی مگر ابھی تک کوئی آیا نہیں۔ کیا آپ لاش مقتول کے آبائی شہر بھجوا رہے ہیں؟ میرا تو یہی خیال تھا مگر میری بیوی کہتی ہے کہ تدفین یہیں پر کر دیں۔ ویسے ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ غالباً اس نے مقتول کے ورثہ کو اطلاع ہی نہیں بھجوائی تھی۔ مقتول کے ورثہ کا پتہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لائیں، مجھے ان کا پتہ دیں، میں اپنا آدمی بھیجتا ہوں۔ پتہ تو اس وقت میرے پاس نہیں ہوگا، اس نے عذر پیش کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے سخت لہجے میں مطالبہ کیا۔ اگر آپ کے پاس پتہ نہیں ہے تو آپ نے اطلاع کہاں بھجوائی ہے؟ اور آپ مقتول کے ورثہ کی اجازت کے بغیر تدفین کیسے کر رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جناب، میری بیوی اس کی وارث ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، شیخ نثار حسین، میں تمہیں بھی اچھی طرح جان گیا ہوں اور تمہاری بیوی کو بھی۔ مقتول کا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، تم کیسے اپنی بیوی کو مقتول کی وارث کہتے ہو؟ وہاں کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ شیخ نثار گھبرا گیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر الگ کمرے میں لے گیا۔ ملک صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں، کچھ تو خیال کریں۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی۔ یہ نذرانہ رکھ لیں اور کہیں گے تو اور پیش کر دوں گا، لیکن اس طرح سب کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ مرنے والا تو مر گیا، اب ہماری مٹی تو پلیت نہ کریں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، نوٹ اپنے پاس رکھو، میں لاشوں پر سودے بازی کرنے والا تھانے دار نہیں ہوں۔ مجھے اشتیاق احمد کا اور تمہاری نام نہاد بیوی کے گھر والوں کا پتہ چاہیے۔ جب تک اشتیاق کے وارثوں کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک اس کی لاش دفن نہیں ہوگی۔ آپ ادھر ہی ٹھہریں، میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں روک کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی اکیلی میرے کمرے میں آئی اور آتے کے ساتھ ہی میرے پیروں میں گر گئی۔ بولی، تھانے دار صاحب، ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ اس معاملے کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر میرے رشتہ داروں کو اس حادثے کا پتہ چلا تو بڑی خرابی ہو جائے گی۔ آپ مجھ سے جو چاہیں لے لیں اور اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی عمر 21-22 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیاہ دوپٹے اور سیاہ لباس میں اس کا حسن اور بھی نکھر آیا تھا۔ میں نے تنزن پوچھا، کیا کچھ ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ اس نے ہولے ہولے سر اوپر اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے کھونے لگی۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں بڑے غضب کی کشش تھی۔ بولی، اگر آپ زیور مانگیں گے تو زیور پیش کر دوں گی، نقد رقم کہیں گے تو وہ بھی مہیا کر دوں گی، اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ ننھی سی یہ بھی حاضر ہے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کا کرب اتر آیا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ دیکھو بی بی، مجھے نہ تو رقم کی ضرورت ہے اور نہ نذرانہ جاں کی۔ میں نے کہا،
میں یہاں نذرانہ وصول کرنے نہیں آیا، قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے تمہارے گھر والوں کا پتہ چاہیے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مجھ سے میرے گھر والوں کا پتہ نہ پوچھیں، کیونکہ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں۔ میرے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ اب پتہ چلے گا تو بدنامی ہوگی۔ بی بی، بدنامی اور نیک نامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ تم بتا رہی ہو وہ مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ تم اشتیاق احمد کے ساتھ گھر سے بھاگی تھیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات اس پورے محلے کو معلوم ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اشتیاق احمد تمہارا پڑوسی تھا۔ جب اس کے ورثاء اس کی لاش لینے آئیں گے تو تم چھپی نہیں رہ سکو گی، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ لاش ورثاء کے حوالے کریں۔ اس نے منت سماجت کی انتہا کر دی۔ مجھے کچھ شبہ سا ہونے لگا کہ وہ اس بات سے اتنی خوفزدہ کیوں تھی۔ میں نے کہا، جمیلہ بی بی، تم کہتی ہو کہ تمہارے گھر والوں کو تمہارا اتا پتہ معلوم نہیں ہے، حالانکہ صبح تمہارے شوہر نے کہا تھا کہ اس کی ساس یعنی تمہاری ماں کبھی کبھی تمہارے ہاں رہنے کے لیے آتی رہتی ہے۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غلطی سے یہ بات کہہ دی ہو۔ اس نے غلطی سے ایک بات اور بھی کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم 3 روز سے بیمار پڑی ہو اور بیان دینے کے قابل نہیں ہو، مگر تم تو اچھی خاصی نظر آ رہی ہو۔ طبیعت تو میری واقعی خراب تھی۔ صبح ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن بھی لگایا تھا، یہ دیکھیں۔ اس نے آستین اوپر کر کے انجیکشن کا نشان دکھایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے طبیعت سنبھلی ہے۔ اتنے میں شیخ نثار بھی کمرے میں آ گیا اور میری منت سماجت کرنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دروازے کے قریب کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ شاید اس نے یہ سوچ کر جمیلہ کو میرے پاس بھیجا تھا کہ میں اس کی خوبصورتی کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا، لیکن جب اس کی یہ توقع پوری نہ ہوئی تو وہ خود بھی کمرے میں پہنچ گیا۔ نثار حسین، تم نے میرے سامنے کئی جھوٹ بولے ہیں۔ میں چاہوں تو تمہیں قتل کے شبے میں حراست میں لے سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اشتیاق کا پتہ مجھے دے دو۔ پتہ اسے زبانی یاد تھا جو اس نے مجھے نوٹ کرا دیا۔ اشتیاق احمد نہ تو مراد آباد کا رہنے والا تھا اور نہ ہی سوئی پالان کا، وہ شاہدرے کا رہنے والا تھا۔ شاہدرہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، 1.5-2 گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں نے مقتول کی تدفین رکوا دی اور تھانے پہنچ کر ایک ASI کو بلایا۔ یہ پتہ لو اور فوراً شاہدرہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اسے اشتیاق کا پتہ دیا۔ ایک سپاہی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ اشتیاق کے گھر کا پتہ ہے، وہاں جاؤ اور اشتیاق کے کسی ذمہ دار رشتہ دار کو اپنے ساتھ یہاں لے آؤ۔ اسے اصل بات نہ بتانا، صرف یہ بتانا کہ اشتیاق کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اسے کہنا کہ وہ 1-2 آدمی بھی ساتھ لے لے، شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ بہت بہتر جناب۔ ASI نے پتے پر نظر ڈالی اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ اور ہاں، اشتیاق کے گھر کے آس پاس شیخ نثار کی بیوی جمیلہ کا گھر بھی ہے، اس گھر کے کسی فرد کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ معاملہ خاصا گہرا معلوم ہوتا ہے۔ ASI کو رخصت کرنے کے بعد میں بیٹھا ہی تھا کہ ASI صابر حسین میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ملک صاحب، صبح جو کام آپ نے میرے سپرد کیا تھا وہ میں نے مکمل کر لیا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ شیخ نثار حسین کے ہاتھ صاف معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے بکنگ کلرک، مغل بس سروس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کے علاوہ شریف ٹانگے والے سے بھی بات کی ہے۔ ان سب نے شیخ نثار کے بیان کی تائید کی ہے۔ وہ تقریباً 10 بجے بس سے اترا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے گولیوں کی آواز کے بارے میں کئی لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے۔ گولیوں کی آواز کئی لوگوں نے سنی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ آواز کس گھر کے اندر سے آئی تھی۔ لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ آواز 9 اور 9:30 کے درمیان سنی گئی تھی۔ اس سے بھی شیخ نثار کی بریت ثابت ہوتی ہے۔ یہ اتنی یقینی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ یہ مت بھولو کہ ہمیں تقریباً 12 بجے واردات کی اطلاع ملی تھی۔ تمہاری اطلاع کے مطابق قتل 9 اور 9:30 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ نثار اشتیاق کو قتل کرنے کے بعد کسی بس میں بیٹھ کر 7-8 میل دور کسی گاؤں چلا گیا ہو اور وہاں سے مغل ٹرانسپورٹ کی بس میں بیٹھ کر واپس آ گیا ہو۔ مثلاً وہ چادر کی بکل مار کر بیٹھ گیا ہوگا اور یہاں پہنچ کر ڈرائیور
اور کنڈکٹر کو کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہوگا، اور ٹکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹکٹ کئی طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے مسافر بس سے اترنے کے بعد ٹکٹ پھینک دیتے ہیں۔ بہرحال تمہاری تفتیش سے یہ طے ہو گیا کہ قتل اسی محلے میں ہوا تھا اور 9 اور 9:30 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ جس ASI کو میں نے شاہد راہ بھیجا تھا وہ 6 ساڑھے 6 بجے واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 5-6 مرد اور ایک عورت بھی تھی۔ عورت کا نام غالباً صابرہ بی بی تھا اور وہ جمیلہ کی ماں تھی۔ ایک بوڑھا شخص تھا جس کے متعلق ASI نے مجھے بتایا کہ وہ اشتیاق احمد کا سسر مختار حسین تھا۔ صابرہ بی بی اپنی بیٹی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین تھی۔ اسے جمیلہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی وہ پہلے کبھی وہاں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے جو کچھ بھی بتایا گیا تھا اس میں بہت سا جھوٹ شامل تھا۔ میں نے مختار حسین کو اندر بلا لیا اور باقی افراد کو برآمدے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ASI نے اگرچہ مختار حسین کو زیادہ تفصیل نہیں بتائی تھی مگر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا داماد زندہ نہیں ہے۔ مختار صاحب، آپ کا داماد اکثر یہاں آتا جاتا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یا آپ کی بیٹی کو اس کی آمد و رفت کا علم تھا؟ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ وہ کہیں جاتا ہے مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، اس نے کہا۔ ASI نے ہمیں صرف اتنا بتایا ہے کہ اسے حادثہ پیش آ گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ وہ زندہ نہیں ہے، کل رات کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کے قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بوڑھے مختار حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پرانی وضع کا باری شخص تھا۔ اس نے کلے والی پگڑی پہن رکھی تھی۔ ملک صاحب، آدمی خواہ اچھا ہو یا برا، اس کی موت کا دکھ ضرور ہوتا ہے، اس نے پگڑی کے پلے سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ قتل کی اصل وجہ تو آپ ہی کو معلوم ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی موت اس لڑکی کی وجہ سے آئی ہے جسے وہ کچھ عرصہ پہلے گھر سے بھگا لے گیا تھا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ لڑکی کا نام جمیلہ ہے۔ اس کی بیوہ ماں صابرہ بی بی باہر بیٹھی ہے۔ اشتیاق اس بات کو چھپاتا تھا اور اس کے بارے میں لا علمی ظاہر کرتا تھا، مگر ہمیں معلوم تھا کہ اس نے جمیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اسے کہیں اور رکھا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میری بیٹی اس وجہ سے بڑی دکھی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اشتیاق نے شادی کر لی ہے تو مجھے بتا دو، جمیلہ کو یہاں لے آ، میں اسے برداشت کر لوں گی، لیکن اس طرح نہ کرو، میرا نہیں تو اس کی بیوہ ماں کا ہی کچھ خیال کرو، ایسا نہ ہو اس کی بددعائیں تمہیں لگ جائیں۔ لیکن اشتیاق بڑا کمینہ تھا، کبھی کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بیوہ کی بددعائیں اسے لگ گئی ہیں۔ مختار صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کا داماد مہینے میں 1-2 چکر یہاں کے ضرور لگاتا تھا۔ کیا آپ نے یا آپ کی بیٹی نے کبھی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ صابرہ بی بی نے ایسی کوئی کارروائی کی کوشش کی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جدائی میں بہت تڑپتی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ صابرہ نے کچھ غلط قسم کے آدمی اشتیاق کے پیچھے لگا دیے ہوں اور انہوں نے اشتیاق کو قتل کر دیا ہو۔ میں نے مختار حسین کو باہر بھیجا اور صابرہ بیوی کو اندر بلا لیا۔ اس کے ہمراہ اس کا بھتیجا بھی تھا۔ وہ 25-26 سال کا جوان تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جمیلہ کا منگیتر بھی تھا۔ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ اندر آ گیا تھا، لیکن میں نے اسے باہر ہی رکنے کو کہا۔ ابرار کے بیان کے مطابق جمیلہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے مظالم سے تنگ آ کر گھر سے بھاگی تھی اور ابرار کے بیان پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جمیلہ نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا منگیتر، جس کا نام فاروق معلوم ہوا، خوبرو جوان تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جمیلہ ایک شادی شدہ شخص کے ہمراہ گھر سے کیوں بھاگی تھی اور کیوں بوڑھے شخص سے شادی کر لی تھی۔ صابرہ بی بی معمولی پڑھی لکھی عورت تھی۔
وہ 45-46 سال کے لگ بھگ تھی، تاہم اس کے چہرے کے نقوش اچھے تھے۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، صابرہ بی بی، تمہاری بیٹی جمیلہ خیریت سے ہے اور میں تھوڑی دیر میں تمہاری اس سے ملاقات کروا دوں گا، لیکن پہلے میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، جو مرضی آئے پوچھو، لیکن خدا کے لیے میری جمیلہ کی شکل مجھے دکھا دو۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا تم جمیلہ کی سگی ماں ہو؟ میں نے پوچھا۔ صابرہ بی بی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ میں اس کی سگی ماں ہوں؟ تو پھر کیا ہوا تھا؟ جمیلہ گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ بس جی، ہونے والی ہو کر رہتی ہے۔ میری جمیلہ اشتیاق کے برگلانے میں آ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ یقین سے خالی تھا۔ لیکن کیوں؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ وہ کیوں اشتیاق کے برگلانے میں آ گئی تھی؟ اشتیاق شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کے مالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ عمر زیادہ تھی اور شکل و صورت بھی واجبی سی تھی۔ تمہاری بیٹی کو اس شخص میں کیا نظر آ گیا تھا؟ پتہ نہیں، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا، شاید لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں آ کر اس نے کیا کیا تھا؟ یہاں اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص سے شادی کر لی تھی۔ وہ اب بھی اس کی بیوی ہے۔ اس شخص کی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ اس کے 3 جوان بچے ہیں۔ ہائے وے ربا، اس نے گھبرا کر کہا، اس کمینے اشتیاق نے اسے ضرور بیچ دیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، اشتیاق تو خود اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بیٹی بہت ہوشیار نکلی۔ اس نے دولت کا سہارا لیتے ہی اشتیاق کو لال جھنڈی دکھا دی۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ نثار نے اشتیاق کا منہ بند کرنے کے لیے اسے کچھ رقم دی ہو، لیکن بیچنے والی بات غلط ہے۔ صابرہ بی بی، تمہارے شوہر کا انتقال کب ہوا تھا؟ یہی کوئی 6-7 سال ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد تم نے دوسری شادی نہیں کی؟ یہ سوال سن کر اس کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی۔ بولی، میں تو راضی نہیں تھی، پر رشتہ داروں نے زبردستی کر دی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں چونکا۔ تمہارا موجودہ شوہر کیا کام کرتا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اچھا، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے۔ کیا بیمار تھا یا کوئی اور بات تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے سوال سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بس جی، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ اسے گولی لگ گئی تھی، اس نے تأمل کرتے ہوئے کہا۔ ریوالور صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی تھی۔ میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ حادثہ سردیوں کے کس مہینے میں پیش آیا تھا؟ شاید نومبر کا مہینہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے پوچھا، وہ نومبر کا آخری ہفتہ تو نہیں تھا؟ شاید آخری ہفتہ ہی تھا۔ میں نے اپنی کیپ اٹھائی اور اٹھتے ہوئے کہا، تم برآمدے میں انتظار کرو، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ میں نے ASI اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور شیخ نثار حسین کے گھر پہنچ گیا۔ جنازے کے ساتھ جانے والے زیادہ تر لوگ واپس چلے گئے تھے، لیکن کچھ ہنوز موجود تھے۔ میں شیخ نثار کے ساتھ ایک الگ کمرے میں جا بیٹھا اور کہا، شیخ نثار، تھانے میں جمیلہ کی ماں بھی بیٹھی ہے اور اشتیاق احمد کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں تمہیں تھانے میں بلا لیتا، لیکن میں اب بھی تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم صحیح ساری حقیقت مجھے بتا دو۔ وہ گھبرا کر بولا، ملک صاحب، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ تم نے کہا تھا کہ اشتیاق جمیلہ کا خالہ زاد بھائی ہے، مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا جمیلہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ جھوٹ میں نے جمیلہ کی عزت رکھنے کے لیے بولا تھا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ رشتے کی ساری بات اشتیاق احمد کے ذریعے ہوئی تھی، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ اشتیاق جمیلہ کو گھر سے بھگا کر لایا تھا اور تم نے جمیلہ کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے شادی پر آمادہ کر لیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اشتیاق اس بات پر راضی نہیں تھا، تم نے پیسے دے کر اس کا منہ بند کیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، بولا، یہ بھی سچ ہے،
ऐसा ही हुआ تھا، لیکن میں نے جمیلہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اس نے پوری آزادی سے میرے ساتھ شادی کی تھی، بلکہ اس نے خود ہی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس کا سوتیلا باپ اسے پریشان کرتا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، شیخ نثار حسین، سچ بتاؤ، اشتیاق کو کس نے قتل کیا ہے؟ ملک صاحب، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ تو پھر سنو، اس قصبے میں صرف ایک شخص اشتیاق کا دشمن تھا، اور وہ ہے تمہارا بیٹا ابرار حسین۔ میں اسے حراست میں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کئی لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ ان کی بربادی کا ذمہ دار اشتیاق تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہو، لیکن اس نے اشتیاق کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر کس نے کیا ہے؟ لو جی، مجھے اس بات کا کیا پتہ؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ اپنی بیوی کو بلاؤ۔ اٹھ کر اندر گیا اور جمیلہ کو بلا لایا۔ اس کے چہرے پر سخت گھبراہٹ پائی جاتی تھی۔ وہ صبح والے لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور ایک کرسی پر ڈھیسی گئی۔ جمیلہ بی بی، تمہاری ماں اور اشتیاق احمد کے کچھ رشتہ دار تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچے ہیں اور تھانے میں بیٹھے ہیں۔ میں ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ کل شام تمہارے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اشتیاق تمہارا خالہ زاد بھائی تھا۔ اب تم بتاؤ، تمہارا اس سے کیا رشتہ تھا؟ اس نے تذبذب کرتے ہوئے جواب دیا، جی، میری ماں کو وہ خالہ کہتا تھا۔ ویسے میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ کیا تم اس سے محبت کرتی تھی یا وہ تم سے محبت کرتا تھا؟ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، میں اسے کیسے محبت کر سکتی تھی؟ اس نے جواب دیا، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ مرد تو ہر خوبصورت لڑکی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور لڑکیاں ہر شادی شدہ مرد کو الو بنا کر اپنا الو سیدھا کر لیتی ہیں۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ محبت نہیں تھی تو تم اس کے ساتھ گھر سے کیوں بھاگی تھیں؟ مجھ سے نادانی میں یہ حرکت ہو گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے کسی بات پر مارا تھا، اس لیے میں غصے میں گھر سے بھاگ گئی۔ تم غصے میں گھر سے بھاگی، اشتیاق کے گھر پہنچی، اسے ورغلا کر اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کیا، راستے میں اس کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن یہاں پہنچ کر تم نے شیخ نثار کو شادی کا پیغام دے دیا۔ پہلے ایک شادی شدہ شخص کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی، لیکن اسے مفلس سمجھ کر دھتکار دیا اور اس سے بھی بڑی عمر کے دولت مند کو پھانس لیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ملک صاحب، بات یوں نہیں ہے، شیخ نثار نے کہا۔ تم ابھی خاموش بیٹھے رہو۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس لڑکی نے آتے ہی تمہارے بچوں کو بے گھر کر دیا تھا، اور تم اس کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ خون کے رشتے بھی بھلا دیے؟ اس لحاظ سے تو یہ سچ ہی کہتی ہے کہ مرد ہر خوبصورت لڑکی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچوں کو ننیال والوں نے بہکا دیا تھا، شیخ نثار دوبارہ بولا۔ کیوں نہیں؟ اس پری چہرہ نے تمہیں بھٹکا جو دیا تھا، اور بچوں کو ننیال والوں نے بھٹکا دیا، میں نے کہا۔ پھر جمیلہ سے مخاطب ہوا، جمیلہ بی بی، تمہارا شوہر کا کہنا ہے کہ تمہارا سوتیلا باپ تمہیں پریشان کرتا تھا، اسی لیے تو تم گھر سے بھاگی تھیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے اپنے ادھیڑ عمر شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تھوک نکلا، پھر بولی، یہ بات بھی تھی۔ شیخ نثار حسین، تم دونوں کی شادی کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، 8 دسمبر کو۔ جمیلہ بی بی، تمہاری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے کہنا شروع کیا، لیکن دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم کس تاریخ کو گھر سے بھاگی تھیں؟ جھوٹ نہ بولنا، تھانے میں تمہارا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ یہ بات سن کر گھبرا گئی۔ میں نے اپنے تھانے کی بات کی تھی، مگر وہ کچھ اور سمجھی تھی۔ جج جی، آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دو، آگے سوال مت کرو۔ وہ نومبر کی 25 یا 26 تاریخ تھی۔ تمہارے سوتیلے باپ کا انتقال کب اور کیسے ہوا تھا؟
اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بچ نہیں سکوں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ایک نہ ایک دن یہ راز فاش ہونا ہی تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے لیے ہمیشہ چھپے رہنا ناممکن ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ تھانے دار صاحب، لیں، ان ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دیں، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے کسی پر زیادتی نہیں کی۔ دونوں دفعہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ اپنا فرض ادا کریں۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کی باتیں سن کر مجھ سے زیادہ شیخ نثار کے چہرے پر حیرانی اتر آئی تھی۔ جمیلہ، جمیلہ ہوش میں آؤ، اس نے اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کس بات کی ہتھکڑی؟ پاگل مت بنو، تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ملک صاحب، میری بیوی اپنے حواس میں نہیں ہے، آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ مجھے چند منٹ کی مہلت دیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ گرفتاری سے پہلے ضروری کاغذات اور گھر کی چابیاں وغیرہ اس کے سپرد کر دوں۔ اس کے بعد آپ مجھے جہاں مرضی لے جائیں۔ جمیلہ، آؤ میرے ساتھ۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ ملک صاحب، اشتیاق کو میں نے قتل کیا ہے اور میں گرفتاری پیش کرنے کو تیار ہوں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، جمیلہ نے کہا۔ اشتیاق کو میں نے قتل کیا ہے۔ جمیلہ، میں بہت زندگی گزار چکا ہوں، تم نے ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ تم میری خاطر خود کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ مجھے پتہ ہے کہ تم میری خاطر یہ جرم اپنے سر لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ آؤ میرے ساتھ۔ لیکن جمیلہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ صورتحال میری توقع کے بالکل خلاف ثابت ہوئی تھی۔ جب صابرہ بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کا دوسرا شوہر نومبر کے آخری ہفتے میں اچانک گولی چل جانے سے ہلاک ہوا تھا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ جمیلہ کا اس کی موت سے ضرور کوئی تعلق تھا، کیونکہ جب ہم نے اسے پہلی بار بسوں کے اڈے پر دیکھا تھا تو وہ نومبر کا آخری ہفتہ ہی تھا۔ سوتیلے باپ کی موت کے ساتھ ہی اس کا اچانک گھر سے بھاگ جانا کسی باہمی کشاکش کو ظاہر کرتا تھا۔ پھر اس نے اس بات کو چھپایا تھا اور شروع میں سوتیلی ماں کے مظالم کو اپنے فرار کا جواز قرار دیا تھا، لیکن غالباً اس نے بعد میں اپنے شوہر کو یہ بتا دیا تھا کہ در حقیقت وہ اپنے سوتیلے باپ کی زیادتیوں کی وجہ سے گھر سے بھاگی تھی۔ تاہم معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ نثار اس کی بات سمجھ نہ سکا اور فوراً اشتیاق کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ میں نے شیخ نثار سے کہا کہ وہ چند منٹ کے لیے چپ ہو جائے، پھر جمیلہ سے کہا، تم آرام سے اطمینان سے ساری بات بتاؤ، پہلے اپنے سوتیلے باپ کی موت کے بارے میں بتاؤ۔ سوتیلے باپ کی موت کا یہاں کیا ذکر ہے؟ شیخ نثار نے کہا، آپ میری بیوی کو چھوڑیں اور میری بات سنیں۔ میں نے ASI کو باہر سے بلایا اور شیخ نثار کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اپنے ساتھ باہر لے جاؤ اور توجہ سے اس کی بات سنو۔ یہ کہتا ہے کہ اشتیاق کو اس نے قتل کیا ہے۔ شیخ نثار احتجاج کرنے لگا۔ وہ اپنی نوجوان بیوی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے باہر لے جانے کے لیے تھوڑی سی طاقت استعمال کرنا پڑی۔ وہ چیخنے اور شور مچانے لگا۔ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ اس کے کچھ حمایتی بھی ہمارے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے میں نے تھانے سے مزید آدمی وہاں بلوا لیے۔ بہرحال کچھ دیر کے اندر اندر حالات پرسکون ہو گئے۔ میں دوبارہ کمرے میں گیا تو جمیلہ اسی حال میں بیٹھی کسی نادیدہ شے کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا بھر کی محرومیاں نقش تھیں۔ میری آمد پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ جمیلہ، اب تم شروع سے ساری بات بتاؤ، میں نے کہا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر ایک طویل توقف کے بعد بولی، شیخ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں چھوڑ دیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، سارا قصور میرا ہے۔ میں اگر یہاں نہ آتی تو یہ سارا ہنگامہ نہ ہوتا۔ میں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر لیا ہے۔ آپ مجھے گرفتار کر لیں اور جیل بھیج دیں، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اپنی ماں سے بھی نہیں ملنا چاہتی۔ اس کی حالت
قابل رحم تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، جمیلہ، تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم نے کسی پر زیادتی نہیں کی، دونوں دفعہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس بات کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میرے سمجھانے بجھانے کے بعد اس نے بتایا کہ ہنگامے کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب اس کی ماں نے ایک اوباش شخص سے شادی کر لی تھی۔ اس شخص کا نام قربان علی تھا۔ وہ معمولی ٹھیکیدار تھا اور مختلف سرکاری اداروں کو مال سپلائی کرتا تھا۔ صابرہ بی بی سے شادی کے بعد وہ ان کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ جمیلہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں وہ خاصی خوبصورت تھی۔ قربان علی نے صابرہ بی بی سے شادی کے بعد جمیلہ کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے لیے عمدہ سے عمدہ تحفے لاتا اور اس کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کا سلوک کرتا۔ کم سمجھ صابرہ بی بی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ اتنی محبت تو اس کا سگا باپ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نادان کو یہ معلوم نہیں تھا سوتیلے باپ کی نوجوان بیٹی سے محبت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد قربان علی کا دست محبت کچھ زیادہ دراز ہونے لگا، خصوصاً تنہائیوں میں۔ جمیلہ کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ وہ اپنے فطری حجاب کی وجہ سے ماں کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ صابرہ بی بی اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اس کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ لہٰذا جب جمیلہ کا نیا تعلیمی سال شروع ہوا تو اس نے سوتیلے باپ کی جعلی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مجبور کیا کہ وہ اسے سوئی والان کے گرلز کالج میں داخلہ دلوا دے، کیونکہ وہاں پڑھائی بہت اچھی تھی۔ اس نے قربان علی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی دست درازیوں سے بچنے کے لیے سوئی والان میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ صابرہ بی بی نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ سوئی والان میں رہنے کا مسئلہ ہوگا۔ جمیلہ نے جواب دیا کہ وہ گرلز ہاسٹل میں رہے گی جہاں کا ماحول بہت صاف ستھرا ہے۔ یوں وہ اپنے سوتیلے باپ سے دور رہنے میں کامیاب ہو گئی۔ اصل گڑبڑ گزشتہ سردیوں میں ہوئی۔ کالج میں اچانک چند روز کی چھٹیاں ہو گئیں۔ جمیلہ نے ضروری کتابیں اور مختصر سامان پیک کیا اور گھر پہنچ گئی۔ اس روز آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے اور لوگ کمروں میں انگیٹھیاں جلائے لحافوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ گھر پہنچ کر جمیلہ کو پتہ چلا کہ اس کی ماں چند روز کے لیے اپنے کسی عزیز سے ملنے سلیم پور گئی ہوئی تھی۔ گھر میں اکیلا قربان علی تھا۔ اس نے جمیلہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک جاگ اٹھی۔ اس وقت وہ انگیٹھی کے سامنے بیٹھا اپنا ریوالور صاف کر رہا تھا۔ اس نے ریوالور صاف کیا اور عادتاً اسے لوڈ کر کے آتش دان کے اوپر رکھ دیا۔ پھر وہ جمیلہ کے ساتھ بیہودہ قسم کا مذاق کرنے لگا۔ جمیلہ نے سوچا کہ اس کا وہاں ٹھہرنا ہرگز مناسب نہیں۔ اس نے فوراً یہ بہانہ کیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی اور اسے شام سے پہلے پہلے واپس پہنچنا ہے۔ قربان علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، تمہارا جسم تو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں تمہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ موسم بہت خراب ہے، اگر تمہیں نمونیا ہو گیا تو تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ آج رات یہیں رہو، کل صبح چلی جانا۔ نہیں چچا، مجھے آج ہی واپس جانا ہے، جمیلہ نے اصرار کیا۔ وہ قربان علی کو چچا کہتی تھی۔ اگر میں واپس نہ گئی تو میری پڑھائی کا خرچ ہوگا اور آپ مجھے چھوڑ دیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس نے زور لگا کر خود کو چھڑا لیا، لیکن قربان علی کے سارے شیطانی جذبے بیدار ہو چکے تھے۔ وہ اٹھا اور جمیلہ کے ساتھ کھل کر دست درازی شروع کر دی۔ اس سے پہلے اس نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ جمیلہ اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اچانک اسے آتش دان پر رکھا ہوا ریوالور نظر آ گیا۔ اس نے ریوالور اٹھایا، اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور آنکھیں بند کر کے لبلبی دبا دی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو قربان علی سینے کے نچلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے دبائے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ جمیلہ نے ریوالور وہیں پھینکا، دوسرے کمرے میں جا کر برقع پہنا، چند کپڑے اٹھائے، ان میں ماں کا زیور لپیٹا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔
سب سے پہلے جس دروازے پر اس کی نظر پڑی وہ اس کے پڑوسی اشتیاق احمد کا تھا۔ جمیلہ اشتیاق احمد کو ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ جلدی سے اندر گھس گئی۔ اشتیاق احمد اس وقت گھر میں اکیلا تھا۔ اس کی بیوی اس وقت پڑوسیوں کے گھر میں تھی، بچے بھی اسی کے ساتھ تھے۔ اشتیاق صاحب میری کچھ مدد کریں، جمیلہ نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ میں نے چچا قربان علی کو قتل کر دیا ہے۔ ماں گھر میں نہیں ہے، چچا مجھ پر دست درازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا را مجھے بچا لیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے کہیں دور چھوڑ آئیں۔ اشتیاق احمد نے اسے چند سوالات کیے، پھر کہا، تم خاموشی سے بسوں کے اڈے کی طرف چلو، میں اپنی بیوی کو بتا کر تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ کیا آپ میرے بارے میں بتائیں گے؟ جمیلہ نے گھبرا کر پوچھا۔ اتنا پاگل نہیں ہوں، اشتیاق نے کہا، تم چلو، میں کوئی بہانہ سوچ لوں گا۔ جمیلہ سنسان گلیوں اور سڑکوں سے ہوتی ہوئی بسوں کے اڈے پر پہنچ گئی۔ چند لمحوں میں اشتیاق بھی وہاں پہنچ گیا۔ دونوں کو جو پہلی بس تیار کھڑی نظر آئی اس پر سوار ہو گئے۔ ابھی تک انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ جس بس میں وہ سوار ہوئے تھے وہ مراد آباد سے روانہ ہوئی تھی اور غازی آباد جا رہی تھی۔ چونکہ سردی بڑھتی جا رہی تھی اس لیے وہ رات گزارنے کے لیے ہمارے قصبے میں اتر گئے۔ دوسرے وہ آئندہ کے بارے میں پروگرام بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن اس قصبے میں کوئی ایسا ہوٹل نہیں تھا جہاں وہ رات گزار سکتے، لہٰذا قسمت انہیں شیخ نثار حسین کے دروازے پر لے گئی۔ بات کے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، جمیلہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ میں خوش تھی کہ ایک شریف آدمی کی پناہ مجھے مل گئی ہے۔ شیخ صاحب اگرچہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ان جیسا مہربان اور مشفق آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ جہاں تک ان کے بچوں کا تعلق ہے تو انہیں ان کے ماموں اور خالوں نے خراب کیا ہے۔ شیخ صاحب نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، اشتیاق کا کیا معاملہ ہے؟ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ جب اس نے شیخ صاحب کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا تو اشتیاق کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ وہ خود اس سے شادی کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے علیحدگی میں بلا کر کہا، جمیلہ تمہارے ساتھ شادی کا پہلا حق میرا ہے، میں تمہیں بچا کر یہاں لایا ہوں، اگر تم نے اس بڈھے سے شادی کی تو میں تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ جمیلہ نے کہا، اس وقت مجھے فوری تحفظ اور پناہ کی ضرورت ہے، آپ فی الوقت یہ دونوں چیزیں مجھے فراہم نہیں کر سکتے۔ آپ کی آمدنی کم ہے اور آپ عیالدار آدمی ہیں، آپ 2 مختلف شہروں میں 2 گھروں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، اس لیے آپ جذباتی نہ ہوں۔ پہلے آپ شیخ صاحب سے بات کر لیں، اگر وہ آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن خدا را ان سے قتل والی بات نہ کریں۔ اشتیاق شیخ نثار سے بات کرنے پر راضی ہو گیا۔ شیخ نثار نے اسے اتنی بڑی رقم پیش کر دی جسے وہ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد شیخ نثار کی پیشکش قبول کر لی اور رقم لے کر واپس شادرات چلا گیا، لیکن حرام اس کے منہ کو لگ چکا تھا، لہٰذا اس نے وقتاً فوقتاً وہاں آنا شروع کر دیا۔ ہر دفعہ اسے جمیلہ یا شیخ نثار سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا، لیکن جب انسان شیطانی حرکتوں پر اتر آتا ہے تو پھر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے جمیلہ سے اس کی عزت طلب کرنا شروع کر دی۔ شیخ نثار نے کئی بار اسے دھتکارنے کا ارادہ کیا، لیکن جمیلہ نے ہر مرتبہ اسے روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کے بھائی اور ماموں وغیرہ بہت ظالم ہیں، اگر اشتیاق نے انہیں اس کا ٹھکانہ بتا دیا تو وہ آ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس وجہ سے شیخ نثار بھی اس سے دبتا تھا اور اس کے مطالبات پورے کر دیتا تھا، لیکن جب اشتیاق نے جمیلہ کی عزت کا قصد کیا تو وہ سخت الجھن میں پڑ گئی۔ عزت کی حفاظت کے لیے تو اس نے اپنے سوتیلے باپ کو قتل کیا تھا اور اس حال کو پہنچی تھی۔ وہ کچھ عرصے تک اشتیاق کو ٹالتی رہی اور اس کی منت سماجت کرتی رہی، لیکن اشتیاق کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس نے جمیلہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس کا مطالبہ پورا نہ کیا
تو وہ شادرہ کی پولیس کو قربان علی کے قتل کا سارا احوال اور اس کا پتہ بھی بتا دے گا۔ اس نے جمیلہ سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ پولیس بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی ہے، اور یہ بات جمیلہ کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ پھر گزشتہ روز جب شیخ نثار کو اچانک غازی آباد جانا پڑ گیا تو اشتیاق کو مطلب براری کا موقع مل گیا۔ دن کے وقت ملازمہ اور ملنے جلنے والوں کی وجہ سے جمیلہ اشتیاق کو ٹالتی رہی۔ اسے امید تھی کہ شام تک اس کا شوہر واپس آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد اشتیاق جمیلہ کی خوابگاہ میں پہنچ گیا اور گرمی کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں بیٹھ گیا۔ جمیلہ شدید کشمکش کا شکار ہو گئی۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اشتیاق کا مطالبہ پورا کر دے اور یا اسے بھی اپنے سوتیلے باپ والے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ اس نے اشتیاق سے کہا کہ وہ دروازے چیک کر کے آتی ہے۔ اشتیاق نے کہا کہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے۔ غالباً وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شیخ نثار اب کل ہی واپس آئے گا۔ جمیلہ دوسرے کمرے میں گئی، الماری سے اپنے شوہر کا ریوالور نکالا، خوابگاہ میں واپس آئی اور اشتیاق پر یکے بعد دیگرے 4 فائر کیے۔ 2 گولیاں بستر پر لگیں اور 2 اشتیاق کے جسم پر۔ جمیلہ نے چند لمحے انتظار کیا۔ جب اشتیاق کے ہاتھ پیر ہلنا بند ہو گئے تو وہ دوسرے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب شیخ نثار گھر پہنچا تو جمیلہ نے اسے صرف اتنا بتایا کہ اشتیاق اچانک اس کی خوابگاہ میں گھس آیا تھا اور اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی، لہٰذا اس نے اسے شوٹ کر دیا۔ شیخ نثار یہ صورتحال دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے لاش کو بوری میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیا اور بیوی سے کہا کہ وہ خون آلود بستر کو آتش دان میں ڈال کر جلا دے، نیز فرش کو فوراً دھو ڈالے۔ پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ لگ گیا۔ دونوں نے تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر ساری صفائی کر ڈالی، فرش دھو ڈالا، چادر اور گدے کو جلا کر اس کی راکھ کو صحن میں دبا دیا۔ پھر شیخ نثار نے بوری میں بند لاش کو کندھے پر ڈالا اور اسے سنسان گلی میں پھینک آیا۔ گویا جمیلہ مظلوم اور بے قصور تھی۔ اس نے دونوں دفعہ اپنے دفاع میں کارروائی کی تھی، لیکن اس کے شوہر نے لاش کو گلی میں پھینک کر غلطی کی تھی۔ اس سے ذاتی دفاع کا موقف کمزور پڑتا تھا۔ میں نے شیخ نثار کو بھی اندر بلا لیا اور کہا، شیخ صاحب، میں نے آپ کی بیوی کا پورا بیان سن لیا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جمیلہ نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ لاش کو گھر میں پڑا رہنے دیتے اور ہمیں بلا لیتے۔ کیا جمیلہ سزا سے بچ جائے گی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مجھے امید ہے کہ اسے سزا نہیں ہوگی، کیونکہ مقتول نے مداخلت بیجا کرتے ہوئے جمیلہ پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی تھی اور جمیلہ کے پاس اپنی عزت بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں کیس ایسا بناؤں گا کہ مقدمہ کم سے کم پیشیوں میں ختم ہو جائے۔ کیا مجھے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ ہاں، عدالت میں تو بہرحال پیش ہونا ہی پڑے گا۔ اور اس دوسرے کیس کا کیا بنے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ دوسرا کیس؟ شیخ نثار نے پوچھا۔ دوسرا کیس کون سا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے بارے میں پتہ کروں گا۔ ذاتی طور پر مجھے اس کیس کے بارے میں شبہ تھا۔ جو کچھ جمیلہ نے مجھے بتایا تھا، اس حساب سے اس کیس کی تفتیش اتنی مشکل نہیں تھی۔ پولیس چند روز کے اندر جمیلہ کا سراغ لگا سکتی تھی۔ میں نے اشتیاق کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی اور جمیلہ کی ماں صابرہ بی بی کو شیخ نثار کے گھر بلا لیا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت روئیں۔ جب ان کے جذبات کچھ پرسکون ہوئے تو میں نے صابرہ بی بی سے پوچھا کہ اس کے شوہر کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی۔ تھاندار صاحب، میں سوال کا جواب آپ کو دے چکی ہوں، میں یہ جواب دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی بھی یہ جواب سنے۔ وہ ریوالور صاف کر رہا تھا کہ اچانک گولی چل گئی۔ صابرہ بی بی نے کہا، اس وقت وہ گھر میں اکیلا تھا۔ جمیلہ سوئی بالان میں تھی اور میں سلیم پور گئی ہوئی تھی۔ گولی اس کے پیٹ پر لگی تھی۔ وہ بیچارہ گرتا پڑتا باہر نکلا اور دروازے کے سامنے گر گیا۔ کچھ دیر بعد ایک پڑوسی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اسے اسپتال پہنچایا، جہاں چند گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔
ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر اسے فوراً اسپتال پہنچا دیا جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ دیر کی وجہ سے اس کا بہت خون ضائع ہو گیا تھا۔ کیا اس حادثے کی پولیس کو اطلاع دی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، پولیس فوراً اسپتال پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے قربان علی سے بیان بھی لیا تھا۔ میں نے دیکھا جمیلہ حیرت سے اپنی ماں کو گھور رہی تھی۔ ماں، قربان چچا نے پولیس کو کیا بیان دیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کیا بیان دینا تھا اس نے؟ بیچارے نے یہی کہا کہ ریوالور صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی تھی۔ پولیس ہمارے گھر بھی آئی تھی اور ریوالور کا معائنہ بھی کیا تھا۔ وہاں ریوالور صاف کرنے کا سامان پڑا ہوا تھا۔ جمیلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ وہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ میں اس کے جرم سے آگاہ ہو چکا تھا۔ جمیلہ بی بی، تمہیں پرانی باتیں اب بھول جانا چاہیے، میں نے کہا، اور وہ شاہدرہ ہمارا علاقہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز میں نے دوبارہ ASI کو شاہدرہ بھیجا اور کہا کہ وہ تھانے سے قربان علی کی حادثاتی موت کے بارے میں پتہ کر کے آئے۔ ان لوگوں نے بھی وہی بات بتائی جو صابرہ بی بی نے بتائی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ صابرہ بی بی اصل حقیقت سے آگاہ تھی، کیونکہ جمیلہ اپنی کتابیں اور کچھ دوسرا سامان جو وہ ہاسٹل سے ساتھ لائی تھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ ہم نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کیس عدالت میں پیش کر دیا۔ اشتیاق کے کسی رشتہ دار نے کیس میں دلچسپی نہیں لی، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اشتیاق بری نیت سے جمیلہ کے گھر میں گھسا تھا۔ چند پیشیوں کے بعد عدالت نے جمیلہ کو باعزت رہائی دے دی۔